اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضلوں سے نوازنے کے لیے بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عام دنوں میں بھی اپنے بندوں کو اس طرح نوازتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس مہینے میں جب خاص طور پر شیطان کو جکڑ کر اس کے پنجے سے نکلنے کے سامان کرتا ہے تو اس کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ کس طرح مثال دی جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بڑھیں تو اس کے احسان کے دروازے پہلے سے زیادہ کھلے ہوئے پاتے ہیں۔ بس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانوں سے نوازنے کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزشتہ دنوں سستیاں ہم دکھا چکے ہیں، نوافل کی ادائیگی میں سستیاں دکھا چکے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، پڑھنے، سمجھنے میں سستیاں دکھا چکے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے میں سستیاں دکھا چکے ہیں، ان کے لیے اس مہینے میں سامان کر دیا کہ اس مہینے میں فرائض بھی اور نوافل بھی خاص طور پر ادا کرنے کا ماحول ہے۔ اس لیے فائدہ اٹھاؤ۔
درس کا مساجد میں بھی انتظام ہوتا ہے اور MTM پر بھی انتظام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے قریب اور قرب کو تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اس ماحول کے اثر کو اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ ہمیں بنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کے مستقل وارث ہم بنتے چلے جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماحول سے بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے میری طرف بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خوشی ماں کو اس کے گمشدہ بچے کے ملنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی اپنے گمشدہ بندے کے ملنے سے ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے نہیں ہیں یا اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا نہیں کر رہے، اس میں سستیاں دکھانے والے ہیں، وہ جب حقیقت میں یہ حق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جب وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اس قدر نوازتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم رمضان کے اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن جائیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تقویٰ پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں روزے سے متعلقہ بعض احکام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پرحکمت کتاب ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کی قربتوں کے حاصل کرنے والے بن جائیں، ان رستوں پر چلنے والے بن جائیں جو اس کی قربت کے راستے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس کے پہلے ارشاد میں ہی ہمیں عاجزانہ راہوں پر چلنے کی طرف توجہ دلا دی اور ہمیں عاجزی کی تلقین یہ کہہ کر فرما دی کہ تم روزے رکھ کر کوئی ایسا کام کرنے لگے ہو جو صرف تمہارا ہی امتیاز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے روزوں کے طریق میں شاید کچھ فرق ہوگا، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ تقویٰ پر چلیں، اور یہی روزوں کا مقصد تمہارے لیے بھی ہے کہ تم تقویٰ پر چلو، یعنی تم غلط باتوں سے بچو اور نیک باتوں کو اختیار کرو، اور گناہوں اور غلط باتوں سے اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ جس طرح ایک جنگجو ڈھال کے پیچھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈھال کو سامنے رکھنے والا جنگجو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا بلکہ وہ دشمن پر وار بھی کرتا ہے۔ بس تم بھی اگر
تقوی پر چل کر تقوی پر چل رہے ہو تو نہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ گے بلکہ شیطان پر اور شیطانی خیالات پر حملہ کر کے اس کو بھی مار دو گے. اور یہی طریق ہے جس سے تقوی پر چلتے ہوئے روزے کا حق ادا ہوتا ہے. ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھوکا رکھنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں. اصل مقصد تو تقوی پیدا کرنا ہے. اگر یہ نہیں تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. آج کل تو بہت سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں بھوکا رہنے والی بات بھی نہیں رہی. اکثر جو خاص طور پہ امیر لوگ ہیں سحری بھی بڑے اطمینان سے کھاتے ہیں اور افطاری بھی بڑے اطمینان سے کرتے ہیں. ہاں بیچارہ غریب ہے جسے سحری اور افطاری بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے، لیکن ان کا بھی روزے میں بھوک کے ساتھ پانی پینے سے بھی رکنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تب مقبول ہوگا جب تقویٰ کے راستوں کی بھی تلاش کریں گے، اپنی عبادتوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ امیروں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے غریبوں کی رمضان میں خاص طور پر خبرگیری کریں. افطاریوں میں صرف عمراء کو ہی جمع کر کے افطاریوں سے لطف اندوز نہ ہوں بلکہ غریبوں کی افطاریوں کا بھی انتظام کریں. اور یہ جو بڑی بڑی افطاریاں ہوتی ہیں دعوتوں کے رنگ میں، ان کے حق میں تو ویسے بھی میں نہیں ہوں. اب یہ دکھاوے اور بدعت یہ کا رنگ اختیار کر گئی ہیں. رمضان میں تو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ذکر الہی کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، عبادات کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے جب جو لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں اپنے کاموں سے آ کر افطاریوں کی دعوتیں کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے افطاریوں کی دعوت کی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح توجہ دینے کے بجائے کہ قرآن حدیث پڑھیں، ذکر الہی کریں، عبادت کی طرف توجہ دیں، اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح اچھے سے اچھا انتظام ہو، افطاری کا سامان ہو، کیسی اچھے سے چیز افطاری تیار ہو تاکہ ان کی واہ ہو کہ بہت کمال کر دیا افطاری میں. تو یہ چیزیں رمضان کا مقصد نہیں ہے. یہ تو تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں. بس ڈھال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈھال کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ شیطان تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرے گا. کس طرح بچائیں گے؟ اور پھر یہ شیطان جو ہے انسان کو کاری زخم لگا کر زخمی بھی کر سکتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ رمضان میں روزے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. تقویٰ جو اصل مقصود ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز باتوں سے بھی روکیں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہم پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان کو بھی جکڑ دے گا، اور نیکیاں کرنے کا وسیع میدان بلا روک ٹوک ہم پار کرتے چلے جائیں گے. عبادتوں اور ذکر الہی کا حصار
ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطانی حملوں اور روکوں سے بچاتا چلا جائے گا۔ شیطان کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے بڑے چیلنج سے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اکثریت میرے بہکاوے میں آ کر میرے پیچھے چلے گی۔ بس ہم نے رمضان میں اس کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عبادتوں اور قرآن احکام پر عمل کرنے کے ہتھیار سے شیطان کا ہمیشہ مقابلہ کرتے چلے جائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام روزے کی حقیقت کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا ایک اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کل تو روزہ کھانے پینے کا نام ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا اس سے یعنی روزے سے منشا یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسرے کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے۔ پس رمضان میں قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عبادت اور ذکر الہی بھی بہت ضروری ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے، تسبیح کریں۔ اس لیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا الہامی دعا بھی ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک بہت اہم دعا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح تحلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بس یہ ذریعے ہیں جو تقویٰ میں ترقی کا باعث بنتے ہیں اور قبولیت دعا کے لیے بھی اہم ہیں۔ بس اس طرح ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تقویٰ پر چلنے کی بے شمار جگہ تلقین فرماتا ہے۔ ہر نیکی کے حصول کے لیے تقویٰ شرط رکھی ہے، بس اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرف بے شمار جگہ بلکہ قریباً ہر مجلس میں ہی توجہ دلائی۔ آپ کو ایک مصرع ہے، ہر نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا اگلا مصرع کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بس تقویٰ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تقویٰ ہی ہے جو ہر نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، تقویٰ ہی ہے جو دنیاوی علائشوں سے پاک کرتا ہے، تقویٰ ہی ہے جس سے انسان کی
جسمانی اور روحانی ہر قسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پس تقویٰ کا اصول ایک مومن کا اولین فرض ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تقویٰ کے مضمون کو مختلف پیرایوں میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعض ارشادات بھی اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا ھدی للمتقین، بس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے۔ ایسا ہی دوسری جگہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں، ریاضی ہے، ہندسہ و حیات ہے، دوسرے مضامین وغیرہ ہیں، ان میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو، بلکہ خواہ کیسا ہی فاسق فاجر ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ لوگ اس علوم میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس پر وہ حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے۔ جس کا دل خراب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا، پھر کہتا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا، بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لیے متقی ہونا شرط ہے، جیسا کہ یہ فارسی شعر ہے، اور اسے حضرت قرآن نقاب آنگا بردارت کہ دار الملک مانی را کند خالی زہر غوغا۔ فرقان کی دلہن تب نقاب اٹھاتی ہے جب باطن کی بستی کو ہر قسم کے شور و غوغا سے خالی کر لیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اور دار الملک مانی خالی نہ ہو، یعنی دل کی بستی جو ہے وہ دنیاوی گندگیوں سے پاک کرنا ضروری ہے، اگر وہ اس سے خالی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وہ غوغا کیا ہے، یہ شور شرابہ کیا چیز ہے؟ یہی فسق و فجور، غوغا جو گندگیاں ہیں کیا ہے، یہی فسق و فجور ہے، دنیا پسندی ہے۔ ہاں یہ جدا امر ہے کہ چور کی طرح کچھ کہلائے تو کہہ دے، یعنی جو نیکی کی باتیں اگر کبھی کہہ بھی دیتا ہے کوئی شخص، تو وہ دوسروں کی چوری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اپنی نہیں ہوتی۔ لیکن جو روح القدس سے بولتے ہیں وہ بجز تقویٰ کے نہیں بولتے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ تقویٰ تمام دینی علوم کی کنجی ہے، انسان تقویٰ کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب تقویٰ کرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا، خدا ہے، بہت تجربہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں خدا ہے، اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں ابھی پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا، کھڑی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا، تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وساوس میں ہی نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تجھ پر یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ تو ایک متقی کے ابتدائی مدارج ہیں، درجے ہیں اور صفات ہیں، یہ ہماری باتیں ہونی چاہیے۔ ایمان بالغیب اور نماز کا قیام، یہ سب ابتدائی باتیں ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ایسا ہی خدا کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے سوا نئی ہدایت کیا ہوئی؟ یہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، تو
پھر آگے کیا پڑھنا ہے اب اس سے؟ یہ تو گویا تحصیل حاصل ہوئی، یعنی جو پہلے ہے اسی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ فرمایا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارتیں اور یہ الفاظ اسی حد تک جو بیان کی گئی ہیں انسان کے کمال سلوک اور معرفت تامہ پر دلالت نہیں کرتے۔ یہ جو عبارتیں ہیں بے شک کہ ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرو، لیکن یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کا آخری مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر غیب پر ایمان لانا، نمازیں پڑھنا، نمازیں گر جائیں پھر توجہ دینا، تھوڑا بہت خرچ کر لینا، یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ فرمایا اگر ہدایت کا انتہائی نقطہ یؤمنون بالغیب ہی ہوتا تو پھر معرفت کیا ہوئی؟ اگر ہدایت یہی ہے کہ غیب پر ایمان لے آؤ تو معرفت کیا ہوئی؟ پھر پہچان اللہ تعالیٰ کس طرح ہوگی؟ اس لیے جو شخص قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہوگا وہ معرفت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا۔ معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کی ہدایت کو پڑھو، ان پر عمل کرو، پھر معرفت کے مقام حاصل ہوں گے۔ غیب کے علم سے باہر آئے گا انسان، اور وہ یؤمنون بالغیب سے نکل کر مشاہدے کی حالت تک ترقی کرے گا۔ گویا خدا تعالیٰ کے وجود پر عین الیقین کا مقام مل جائے گا۔ عمل ہوگا تو تبھی عین الیقین کا مقام ملے گا۔ پس یؤمنون بالغیب سے نکلنے کے لیے قرآن کریم کے حکموں پر عمل ضروری ہے۔ لوگوں میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غیب پر ایمان کیوں لائے؟ آج کل تو کیوں کا سوال بہت اٹھتا ہے نوجوانوں میں، بچوں میں، جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس پہ ایمان کیوں لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب پر ایمان تو ابتدائی شکل ہے، یہ کتاب جو دی گئی ہے اس پر عمل کرو، ایمان لانے کے بعد اس پر عمل ضروری ہے جو تمہیں صحیح معرفت، صحیح پہچان اللہ تعالیٰ کی دلائے گا۔ تو غیب سے باہر نکل کر مشاہدے کی حالت پیدا ہوگی۔ غیب سے نہیں صرف ہوگا بلکہ خود آدمی مشاہدہ کرے گا کہ کون ہے، خدا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول بھی ہے، جو سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تجربات میں بھی پہلے ایک ہائپوتھیسس بنتا ہے، اس پر بنیاد کر کے ریسرچ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کہ وہ سچ ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن اس پہ ایک تصور میں بنیاد بنائی جاتی ہے، اس پر سرچ کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان بالغیب کی بنیاد بنا کر پھر قرآن احکامات پر عمل کرو، محنت کرو، غور کرو، پھر دیکھو تم مشاہدہ بھی کر لو گے۔ صرف سائنسدان تو صرف اپنی ریسرچ کے لیے، ایک تسلی کے لیے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی تسلی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں جو ایک تصور باندھا اور اس کے بعد ریسرچ کی، اس کو ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے ایمان بالغیب کی اصل حقیقت۔ اسی طرح پر نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسی طرح پر نماز کے متعلق ابتدائی حالت تو یہی ہوگی کہ جہاں بیان کی کہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں، قیام کو مطلب کھڑی کرنا ہے، یعنی نماز گویا گری پڑتی ہے۔ گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور لذت نہیں ہوں، بے ذوقی اور وساوس کا سلسلہ ہے، اس لیے اس میں کشش اور جذب نہیں ہے کہ انسان جیسے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر کھانے اور پانی کے لیے دوڑتا ہے، اسی طرح پر نماز کے لیے دیوانہ وار دوڑے، لیکن جب وہ ہدایت پاتا ہے تو پھر یہ صورت نہیں رہے گی، اس میں ایک ذوق پیدا ہوگا، نماز میں بھی ایک لذت آئے گی، وساوس کا سلسلہ ختم ہو کر اطمینان اور سکینت کا رنگ شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی
تو اس نے کہا ذرا ٹھہرو، جا نماز لاؤ، جاؤ ٹھہر جاؤ، نماز میں یاد آ جائے گی۔ یہ نماز تو کاملوں کی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اس میں تو شیطان انہیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعنی چیز گم ہو گئی، اس نے کہا اچھا ویسے تو یاد نہیں آ رہی، چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں میرے خیالات ادھر ادھر جاتے رہیں گے، اور آخر شاید اس میں یہ بات یاد آ جائے کہ میں نے کہاں وہ چیز رکھی تھی۔ تو یہ نماز کاملوں کی نماز نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ لیکن جب کامل کا درجہ ملے گا تو ہر وقت نماز ہی میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد رہے گا، اور ہزاروں روپے کی تجارت اور مفاد بھی اس میں کوئی حرج اور روک نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کے کام بھی ہوں گے اور خدا تعالیٰ کا خوف بھی رہے گا، خدا تعالیٰ یاد بھی رہے گا۔ فرمایا اسی طرح پر باقی جو کیفیتیں ہیں وہ نرے کال کے رنگ میں نہ ہوں گی، ان میں حالی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور غیب سے شہود پر پہنچ جائے گا۔ یہ مراتب نرے سنانے ہی کو نہیں ہیں، یہ مرتبے جو میں نے بیان کیے ہیں یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں کہ بطور قصہ تم کو سنا دیا اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے سن کر خوش ہو گئے۔ نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کو مت چھوڑو، اس کو نکال لو، یہ تمہارے لیے تمہارے اپنے ہی گھر میں ہے، اور تھوڑی سی محنت اور صحیح سے اس کو پا سکتے ہو۔ بس آج یہ ہمارا کام ہے کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خزانے کو نکالنے کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ دعائیں منظور نہ ہوں گی جب تک تم متقی نہ ہو، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک علم سے متعلق، دوسرا عمل سے متعلق۔ علم کے متعلق بیان ہو چکا کر دیا ہے کہ علوم دین نہیں آتے اور حقائق معرف نہیں کھلتے جب تک متقی نہ ہو، اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک ناقص رہتی ہیں جب تک متقی نہ ہو۔ اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں۔ اول یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، اور نہ عبادات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوع انسان سے ہمدردی کرو، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو۔ پھر فرماتے ہیں آپ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بس تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے یہ حاصل ہو اسے گویا تمام جان کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تقویٰ اختیار کرو گے تو ایسے ایسے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یاد رکھو متقی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے اس کے مانگنے سے پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ متقی کو دنیاوی رزق بھی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو۔ بس یہ وہ نسخہ ہے، فرمایا بس یہ وہ نسخہ ہے جو تمام انبیاء اولیاء و صلحاء کا آزمایا ہوا ہے، تم بھی آزماؤ۔ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقویٰ کی راہوں پر قدم ماریں اور اپنے دشمن کی ہلاکت سے بے جا خوش نہ ہوں۔ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے بارے میں کہ میں نے ان کو اس لیے ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بد ہیں اس لیے ان کو ہلاک کیا، نہ اس لیے کہ تم نیک ہو۔ تمہاری نیکی کی وجہ سے دشمن ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنی بدی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بس نیک بننے کی کوشش کرو۔ فرمایا میرا ایک شعر ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تقویٰ ایک تریاک ہے، جو اسے استعمال کرتا ہے تمام زہروں سے نجات پاتا ہے۔
مگر تقویٰ کامل ہونا چاہیے۔ تقویٰ کی کسی شاخ پر عمل پیرا ہونا ایسا ہی ہے جیسا کسی کو بھوک لگی ہو اور وہ ایک دانہ کھا لے، ظاہر ہے کہ اس کا کھانا اور نہ کھانا برابر ہے۔ ایسا ہی پانی کی پیاس ایک قطرے سے نہیں بجھ سکتی۔ یہی حال تقویٰ کا ہے۔ کسی ایک شاخ پر عمل موجب ناز نہیں ہو سکتا جب تقویٰ وہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا۔ خدا تعالیٰ کی معیت بتا دیتی ہے کہ یہ متقی ہے، یعنی اگر حقیقی تقویٰ ہے تو خدا تعالیٰ خود اپنے فضل سے اظہار بتا دیتا ہے اور اس کے فضل کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بس یہ تقویٰ ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں گو اعادہ کلام ہوتا ہے، بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں، مگر چونکہ غفلت لگی ہوئی ہے، ایک طرف وعظ اور نصیحت سنی جاتی ہے، دل میں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے، مگر پھر غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کو یہ بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں نہ بھلایا جائے، ہر وقت اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر انسان کچھ چیز نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ وہ ایک دم میں فنا کر سکتا ہے۔ طرح طرح کے دکھ اور مصیبتیں موجود ہیں، بے خوف اور نہ ڈر ہونے کا مقام نہیں۔ اس دنیا میں بھی جہنم ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے مصائب آ سکتے ہیں، خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اب آج کل تو ایٹمی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو ایک جہنم ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بم جو ہیں وہ آگ کے گولے ہی ہیں۔ فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتا اور کوئی شریک ہمدردی نہیں کر سکتا جب تک خدا خود دستگیری نہ کرے اور اپنے فضل سے آپ اس مصیبت کو دور نہ کرے۔ اسی واسطے ہر ایک کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ علاقہ رکھے، یعنی پوشیدہ تعلق رکھے۔ جو شخص جرت کے ساتھ گناہ، فسق و فجور اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ خطرناک حالت میں ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کی طاق میں ہوتا ہے۔ اگر بار بار اللہ کریم کا رحم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور وہ سب باتیں جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں چھوڑ دو جب تک خوف الہی کی حالت نہ ہو۔ بڑی اہم ضروری چیز ہے یہ کہ فرمایا کہ جب تک خوف الہی کی حالت نہ ہو تب تک حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرو کہ متقی بن جاؤ۔ جب وہ لوگ ہلاک ہونے لگتے ہیں جو تقوی اختیار نہیں کرتے، تب وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ایسے وقت ان کی نافرمانی انہیں ہلاک کر دیتی ہے اور ان کا تقوی انہیں بچا لیتا ہے۔ انسان اپنی چالاکیوں، شرارتوں اور غداریوں کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا۔ کوئی انسان بھی نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ مال اور اولاد کی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ طور پر ضرور تعلق رکھنا چاہیے۔ عبادتوں اور ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے یہ پوشیدہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ طور پر ضرور تعلق رکھنا چاہیے اور پھر اس تعلق کو محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی مستقل رہیے۔ پھر عقل مند انسان وہی ہے جو اس تعلق کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو اس تعلق کو محفوظ نہیں رکھتا وہ بیوقوف ہے۔ جو اپنی چترائی پر نازاں ہے وہ ہلاک کیا جائے گا اور کبھی بامراد اور کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا کارخانہ کیا خدا تعالیٰ کے پوشیدہ ہاتھ کے سوا چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو جو امن کی حالت میں ڈرتا ہے وہ خوف کی حالت میں بچایا جاتا ہے، اور جو خوف کی حالت میں ڈرتا ہے تو وہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر تو کافر مشرک بے دین بھی ڈرا کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی ایسے موقع پر ڈر کر کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ یعنی میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اس سے صرف اتنا فائدہ اسے ہوا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بدن تو ہم بچا لیں گے مگر تیری جان کو اب نہیں بچائیں گے۔
آخر خدا تعالیٰ نے اس کے بدن کو ایک کنارے پر لگا دیا. ایک چھوٹے سے قد کا وہ آدمی تھا. غرض جب گناہ اور معصیت کی طرف انسان ترقی کرتا ہے تو پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی نہ اس سے گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بس جب اجل کی بلا آ جاتی ہے پھر آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی. انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی سے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے. بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تقویٰ کے معیار کو اس مقام پر لانے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. پھر اگلی آیت جو ہے روزے سے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض بنیادی احکامات دیے ہیں. فرمایا کہ ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ تم پر روزے فرض کرنے کے باوجود تمہیں سہولت مہیا کرتا ہے. لہذا جو مریض اور مسافر ہیں وہ اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ نہ ڈالیں اور بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد یا سفر ختم ہونے کے بعد روزے مکمل کر لیں. بس فرمایا پورا فرض پورا ضرور کرنا ہے لیکن غیر ضروری بوجھ بھی نہیں ڈالنا. فطری اور ہنگامی مجبوریوں کا خیال بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کے تقویٰ کی قدر کرتے ہوئے کہ اس نے خدا تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکا. انسان کی مجبوریوں میں اسے سہولت بھی مہیا فرما دی. بس جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بہت بوجھ ہم پر ڈال دیا ہے، بعض احکام ایسے ہیں جن کا انجام دینا بہت مشکل ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں جو مشکل ہو. سہولتیں ساتھ ہیں ہر ایک کے. یا مذہب ہم پر بوجھ ڈالتا ہے یا لا مذہب جو ہیں یا مذہب کے مخالفین جو ہیں مذہب کے ماننے والوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا مذہب کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہو، یہ تو تمہارے انسانی حقوق چھین رہا ہے. اس آیت میں بھی ان لوگوں کا جواب ہے کہ روزے فرض ہیں. روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بناتا ہے لیکن اس کے باوجود فطری تقاضوں اور ضرورتوں کا خدا تعالیٰ خیال رکھتا ہے اور تمہیں سہولت مہیا کرتا ہے. سال کے دوران کسی وقت بھی اپنے روزے مکمل کر لو اور صاحب حیثیت اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا کچھ فدیہ بھی دے دیں. ہر ایک پہ فرض نہیں، جو صاحب حیثیت ہے وہ دے دیں. اس سے دوہرا ثواب ہے. یہ زائد نیکی جو تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح نوازنے کے سامان کرتا ہے. اور پھر دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا مستقل بیمار ہیں ان کو حسب توفیق فدیے کا ارشاد فرما دیا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہارا فدیہ روزوں کے متبادل ہے. اگر تم نے ایک نیتی سے دے رہے ہو، یہ فدیہ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. گویا یہاں پھر حقوق العباد کو بھی عبادت کے ثواب کا درجہ دے دیا. اور فدیہ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ غریب لوگ. لیکن ثواب اس کا عبادت کے برابر ہو گیا. یہ ہے اسلام کا خدا جو سوائے رحم کے اور کچھ نہیں. پھر بھی انسان اس کا رحم حاصل کرنے والا نہ بنے تو اس کی بدقسمتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مضمون کو مزید کھولتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو. خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدکوک کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے. تو فدیے سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا مبارک مہینہ ہے، میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ.
یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے، تو مجھے یقین ہے ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔ بس روزوں کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فدیہ بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور روزوں کی بھی توفیق بخشے۔ لیکن بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی تقویٰ ہے، اصل تقویٰ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت روزے رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی عمل رکھنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، گناہ ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے۔ جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جائے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جائے، اپنی خود ساختہ تشریح نہ کی جائیں، جیسے آج کل کے علماء اپنے علم کے زوم میں کرتے رہتے ہیں۔ اور اب سوشل میڈیا پر تو پلیٹ فارم ان کو مل گیا ہے، اس میں تو فقہ کے حوالے سے عجیب و غریب مزے کا خیز باتیں اور فتوے جاری کرنے شروع کر دیے ہیں لوگوں نے۔ بہرحال آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تو یہ حکم دیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اتنے روزے دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزے نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نجات اس کے فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مریض اور مسافر اگر روزے رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں روزہ اور نماز کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو زیادہ طاقتور ہے یا اللہ؟ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں کے لیے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کو بطور صدقہ ایک رعایت قرار دیا ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ تم سے کسی کو کوئی چیز تحفہ دے، پھر وہ اس چیز کو تحفہ دینے والے کو واپس لوٹا دے؟ بس تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو، جس نیکی کو بھی وہ کہے اس وقت کرو، اور جس وقت کہے وہ اس وقت کرو، اور جسے کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہوئے تقویٰ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے تقویٰ کے معیار اونچے کرنے کی توفیق دے، نہ ہی روزوں سے بچنے کے بہانے ہم تلاش کرنے والے ہوں، اور نہ بلا وجہ سختی اور اپنے اوپر وارد کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکات حاصل کرنے والے ہوں۔ ہر دن ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے سامان لے کر آئے۔ رمضان سے ہم حقیقی فیضیاب ہونے والے ہوں۔ یہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والا ہو۔ مقبول دعاؤں کی ہمیں توفیق ملے۔ تمام دنیا کے احمدی جماعتی ترقیات اور تمام مشکلات دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ حکومتوں اور ہر شریر کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔
اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، بعض ان سے بڑی مشکل میں گرفتار ہیں، اور یہ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دامن ایسا پکڑیں کہ کبھی ہماری کسی لغزش کی وجہ سے یہ دامن نہ چھوٹے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہمیشہ ہم پر برستی رہے۔ مسلمان دنیا کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل اور سمجھ دے اور وہ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہوں۔ جنگوں کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں۔ مسلمان ممالک میں اقتدار کی خاطر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو معصوم عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے ان ظالموں سے نجات دے۔ دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جنگ اور اس کے خطرناک نتائج سے بچائے۔ جنگ کی صورت میں ظاہر ہے کہ احمدی بھی اس سے متاثر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اسے محفوظ رکھے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی ہر احمدی کو اپنے تقویٰ کا معیار اونچا کرنا ہوگا، یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہر ایک کو توفیق دے۔ یہاں بھی لگتا ہے یو کے میں بھی مسلمانوں کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک قانون شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن عمومی تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ارادے ہیں ان لوگوں کے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور یہاں کے باقی مسلمانوں کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.